مفتی صاحب ایک سوال تھا جی ریگارڈنگ یہ ٹی وی مولانا. جی ابھی کل پرسوں میں نے ایک کلپ دیکھی تھی، میں نام نہیں لوں گا ان کا، نیوز نیشن پہ. یہ ٹی وی والے مولانا ہی ہیں، وہ سب جگہ جاتے ہیں. وہ ہماری مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، کوئی ان کو پسند نہیں کرتا ہے. نام لیجیے آپ ان کا، اور ہے نام لیجیے آپ یہ ان کا. حاذق خان کر کے نام ہے ان کا. حاذق خان، اچھا کوئی اور نیا پیدا ہوا ہے؟ میں تو آج کل دیکھتا بھی نہیں ہوں ان لوگوں کو. ٹھیک ہے. نہیں، ابھی پینا یہ پینا تیاگی کے چینل پہ اچھا یہ اچھا سمیر سے ان کی ابھی کل پرسوں ہی ڈیبیٹ ہوئی ہے وہ. اچھا اچھا اور اس کی پھر وہ کلپ بنا کے چلاتے ہیں، وہ نظر آتی ہیں. تو آج میری آدھے گھنٹے ان سے بات ہوئی. اس سے پہلے بھی میں ان کو قرآن کی آیت بھی دے چکا ہوں کہ ایسی جگہ نہ بیٹھیں جہاں پہ اسلام کی آیتوں کی بے حرمتی ہوتی ہو. جی اور پہلے بھی بات ہو چکی ہے، کافی لوگ ان کو پہلے بھی سمجھا چکے ہیں. اور یہاں تک لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں اذان تک دینی نہیں آتی. ہر جگہ زبردست کئی مسجدوں میں جاتے ہیں اور اذان دیتے ہیں، کہیں زبردستی حدیث کی کتاب لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اب ان کو منع بھی نہیں کیا جا سکتا. اب اس کے مسئلے میں ہی پوچھنا ہے کہ ہم اس میں کہاں تک ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. مطلب آپ حدیث ان کا، پڑھنے دیں، نہ میں پڑھنے بتا رہا دیں. ہوں آپ کو، نہیں آپ ان کا معاشرتی بائیکاٹ کریں، چونکہ وہ قوم کے لیے نہیں وہ نقصان دہ. تو جو جیسے زبردستی حدیث لے کے بیٹھ جاتے ہیں نماز کے بعد، یا یہ تو جب مطلب نہیں ان کو امپوز تو کرنے کی کوشش. ان کو مسجد میں کوئی اتھارٹی نہیں ملنی چاہیے کہ وہ حدیث کا درس کریں. مسجد والوں، مسجد کی کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو نکال باہر کریں. نماز پڑھنے ایک آدمی آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، نماز پڑھو، نکلو یہاں سے. لیکن کوئی درس حدیث، کوئی درس قرآن، کوئی امامت، کوئی مؤذنی، کچھ نہیں. معاشرتی طور پر ایسے لوگوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. ان کے ساتھ ان کے نکاح بیاہوں میں شرکت نہ کی جائے، اور ان کے ساتھ خرید فروخت نہ کی جائے. یہ اسی رویے کے مستحق ہیں، اس لیے کہ یہ قوم کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ لوگ سیل آؤٹ ہیں. ان کو پیسے ملتے ہیں کہ تم لوگ یہاں آؤ اور اسلام کی بے عزتی کراؤ. یہ لوگ اسلام کو کی بے عزتی کرانے کے لیے دانشتہ طور پر جاتے ہیں، اور ریمائنڈ کرانے کے باوجود واپس نہیں آتے. ایسے تمام لوگوں کا معاشرتی بائیکاٹ ہونا چاہیے. آج میری آدھا گھنٹے ابھی عشاء کے بعد میری آدھا گھنٹے ان سے بحث ہوئی ہے کہ بھئی نہ جائیں. میں نے کہا آپ کس حیثیت سے اپنے آپ کو یہ اسلامک اسکالر لکھواتے ہیں؟ تو بولے میں تو جی جانکار ہوں اس لیے وہ میرے کو لکھتے ہیں. میں نے کہا ایسے تھوڑی ہوتا ہے، وہ کوئی مفتی ہے، آپ نے کہیں سے ڈگری حاصل کری ہے کیا؟ کتنے جی آپ سوالوں کے جواب میرے ہی نہیں دے سکتے آپ، باقی کے لوگوں تو آپ آلتو فالتو کے وہ چیزیں. مگر بولے نہیں، میں نے تو استخارہ نکالا ہے، اور استخارہ نکال کے میں نے جو ہے اللہ نے میرے کو اجازت دی ہے. آپ کون ہوتے ہیں؟ میں تو جاؤں گا. الٹیمیٹلی انہوں نے مطلب اپنا رزلٹ سنا دیا. ہاں تو اب دیکھیے، ایک ایسا آدمی جو ہٹ دھرمی پر آ گیا ہو، ندیم صاحب، جو آدمی ہٹ دھرمی پر آ گیا ہو اور جو کسی کی نہ سن رہا ہو، جو سمجھانے والوں کی، جو ناصحوں کی نصیحت نہ سن رہا ہو، تو پھر ایسے لوگوں کا علاج یہی ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا. آپ ظاہر ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں تو نہیں لے سکتے، اسلامی حکومت ہے نہیں. ورنہ اگر یہ لوگ اسلامی حکومت میں ہوتے تو ان کو تو بلاسفیمی کے اس میں سزا، ان کے اوپر بلاسفیمی کی سزا نافذ ہوتی ان لوگوں کے اوپر اگر اسلامی حکومت ہوتی. یہ لوگ بلاسفیمی کرتے ہیں، بلاسفیمی کا سبب بنتے ہیں. لیکن چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے اور قانون ہم توڑیں گے نہیں، چونکہ قانون کو فالو ہمیں کرنا ہے، وی آر لا ابائڈنگ سٹیزنز. تو اب آپ یہ کریں گے کہ بھائی ہمارے بس میں کیا ہے کہ ہم آپ سے تعلق نہ رکھیں. مسلم کمیونٹی کو ان سے تعلق رکھنا بالکل غلط ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو تعلق رکھے گا وہ گنہگار ہوگا، چونکہ وہ اس تعلق رکھنے کی وجہ سے اس رویے کو نارملائز کر رہا ہے. بالکل بالکل. چلیے شکریہ مفتی صاحب. بارک ویسے اللہ تو فیکم. جی عامر بھائی سے بھی الگ بات کرنی تھی، شاید اب یہ ٹائم نہیں ہوگا تو پھر شاید انشاءاللہ بعد میں بات. آپ میری بات سے متفق ہیں یا نہیں؟ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ بالکل. میں تو اس سے زیادہ متفق ہوں. میں تو چاہ رہا ہوں کس طرح سے علاج ہو، میں تو سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں. مطلب اب وہی بات کہ بقیہ علاج آپ خود کریں، لیکن میری یہ والی کلپ جو ہے آپ اپنی کمیونٹی میں اور اپنے لوگوں کو ضرور بتائیے گا کہ علاج جی جو انشاءاللہ. سب سے صحیح علاج ہے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہے وہ یہی ہے کہ ایسے لوگوں کا بالکل معاشرتی بائیکاٹ ماں ان کے خاندان کے ہونا چاہیے، کہ نہ ان کے یہاں کوئی تقریب ہے جائے، نہ ان کو کسی تقریب میں بلایا جائے. نماز پڑھنے آ رہے ہیں، نماز پڑھیں اور نکلیں یہاں سے مسجد سے. چلیے شکریہ. السلام علیکم. بارک اللہ فیکم.